دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جلد دوم میں ایک فہرست پیش کی گئی ہے جس میں تعارف، پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں ہونے والے تشدد کی تحقیقات، اعلیٰ پولیس افسروں کے بیانات، صحافیوں کے بیانات، سیاستدانوں کے بیانات شامل ہیں۔ کمیشن نے پولیس تھانوں کی سطح پر ثبوت جمع کیے ہیں۔ ہر ایک پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے تشدد کے ثبوت، پولیس افسروں اور عوام کے بیانات درج کیے گئے۔ کل ملا کر 26 پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں تحقیقات کی گئی۔ کمیشن نے اعلیٰ پولیس افسروں، صحافیوں اور سیاستدانوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، اور جو بیانات اور ثبوت کمیشن کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ باب اول، پولیس اسٹیشن۔ اگری پاڑا پولیس اسٹیشن۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت مقیم ہے، لیکن چند مشہور مسلم محلے بھی واقع ہیں۔ کالا پانی جنکشن، سانکلی اسٹریٹ، میگھراج شیٹی مارگ اور بابو راؤ جگتاپ مارگ جنکشن، ٹینک پکاڑی روڈ، ہندوستانی مسجد، سندر گلی، تانبیڑ ناکہ، پیسے اسٹریٹ، ایس برج اور دھوبی گھاٹ جیسے علاقے کافی حساس ہیں، اور یہاں ماضی میں فرقہ وارانہ فسادات ہو چکے ہیں۔ 7 دسمبر 1992 کو دوپہر 12:30 بجے بائکلا فائر اسٹیشن کے قریب مسلمانوں کے ایک مجمع نے مہاسوبھا مندر پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے علاقے میں گڑبڑ کی شروعات ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے گروپ نے مندر کو نقصان پہنچایا۔ جب اس کی خبر پھیل گئی تو مندر کے قریب ہندوؤں کا مجمع لگ گیا، اور انہوں نے میگھراج شیٹی مارگ پر جمع مسلمانوں پر سنگ باری کی اور دیگر اشیاء سے انہیں نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پولیس نے فوراً مداخلت کی اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ شر پسندوں نے مندر کے ڈھانچے کو ہی نہیں بلکہ مورتی کو بھی نقصان پہنچایا، مندر کے پجاری کے سامان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس دن میگھراج شیٹی مارگ پر واقع وٹھل مندر کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور پجاری کی املاک توڑ پھوڑ کی گئی۔ ان حملوں میں 1 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔ 7 دسمبر 1992 کی شب 8:30 بجے سندر گلی اور کالا پانی جنکشن پر ہندو مجمع اور مسلم مجمع میں جھڑپیں ہوئی تھیں، جب بی جے روڈ پر پترا چال پر شرپسندوں نے پتھراؤ کیا۔ 8 دسمبر 1992 کو ٹینک پکاڑی ٹرانزٹ کیمپ، تانبیڑ ناکہ، ہندوستانی مسجد اور کھٹاؤ مل علاقے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تصادم جاری رہا۔ اس دوران ایک پولیس افسر AC ساونت سنگ باری میں زخمی ہو گیا، اور مسلمان مجمع میں سے چند شرپسندوں نے ایک کانسٹیبل کی رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ پولیس فائرنگ میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ دسمبر 1992 کے دوران پولیس نے 6 معاملات درج کیے تھے، جن میں مہاسوبھا مندر اور وٹھل مندر پر حملے بھی شامل تھے۔ دیگر 4 واقعات میں سے مسلمانوں کی 3 املاک پر حملے کیے گئے تھے، جبکہ 9 دسمبر 1992 کو راشن کی دکان پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جنوری 1993 میں تشدد اس وقت پھوٹ پڑا جب 7 جنوری 1993 کو رات 1 بجے مومن پورہ پترا چال میں چند نامعلوم افراد نے ایک ہندو کو چاقو گھونپ دیا۔ اس طرح پڑوسی علاقوں ڈونگری، پائدونی، ناگپاڑا اور ماہم سے چاقو زنی، آتش زنی اور سنگ باری کے واقعات کی اطلاعات نے اس علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ کیا تھا، اور پولیس نے 7 جنوری 1993 سے 8 جنوری 1993 کی شب تک امن و امان قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 8 جنوری 1993 کی شب 9 بجے BIT چوک، مولانا آزاد روڈ، سانکلی اسٹریٹ اور کالا پانی میں فساد پھوٹ پڑا تھا۔ BIT چوک نمبر 11، 12 اور 23 میں پہلے فرقہ وارانہ تشدد کی وارداتیں پیش آئی تھیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان مسلح گروپوں کے درمیان پرتشدد واقعات تصادم ہوئے تھے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف پائی گئی۔ ایک مسلم متاثر ممتاز رحمان کے مطابق شام 7:30 بجے BIT چوک میں گڑبڑ کی شروعات ہوئی تھی، جب چوک نمبر 12 میں رہائش پذیر مسلمانوں پر ہندوؤں نے پتھراؤ کیا، سوڈا واٹر اور بوتلوں اور پیٹرول بموں سے حملہ کر دیا، اور حملہ ور لانڈیا کو مارو، پاکستان کو بھگاؤ اور 12 نمبر میں گھس جاؤ جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ چال نمبر 12 میں 80 مکانوں میں سے 63 مکانات میں مسلمان اور عیسائی رہائش پذیر تھے، لیکن دیگر علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ محض چند میں
مسلمان رہتے تھے۔ سنگ باری شروع ہونے پر ممتاز رحمان نے اگڑی پاڑا پولیس اسٹیشن میں ٹیلی فون کر کے شکایت کی کہ BIT چال نمبر 12 میں رہائش پذیر مسلمانوں پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں ایک نامعلوم شخص نے ٹیلی فون پر مدد کی درخواست کے جواب میں جاہلانہ انداز میں جواب دیا تھا کہ لانڈیا چپ بیٹھو، ابھی کچھ نہیں ہوا، اور ٹیلی فون کی لائن بند کر دی۔ ممتاز نے اس کے بعد جنتا دل کے چند مسلم کارپوریٹرز اور مسلم فوجی افسروں سے رابطہ قائم کیا تھا تاکہ ان کی مدد حاصل ہو سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک پولیس افسر اور 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک گشتی وین چال نمبر 12 پر پہنچی۔ اس چال کے آئینی داخلی دروازے کو خوفزدہ مکینوں نے بند کر کے تالا لگا دیا تھا۔ پولیس نے مسلسل چال کے مکینوں کو ہدایت دی کہ وہ صدر دروازہ کھول دیں۔ ممتاز کے مطابق چال کے اطراف ہندو شرپسندوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی اور مجمع تلواروں اور چاپڑ سے لیس تھا، لیکن شرپسندوں سے نمٹنے کے بجائے مظلوم مسلمان مکینوں کو برا بھلا کہا گیا تھا اور دروازہ نہ کھولنے پر مسلمان مکینوں کو دھمکاتے تھے کہ اگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو انہیں گولی مار دی جائے گی۔ چند شرپسندوں نے چال نمبر 12 کے بجلی اور پانی کے کنیکشن اور ٹیلی فون کنیکشن کاٹ دیے تھے۔ ممتاز رحمان کے مطابق شرپسند پولیس کی موجودگی میں شرپسندی کر رہے تھے اور پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ شرپسندوں نے مسلمانوں کی 2 ٹیکسیوں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی دی اور چال نمبر 11 میں ایک مسلمان کے گھر سے 4 گیس سلنڈر چھین کر لے آئے اور چال نمبر 12 کے سامنے لا کر رکھ دی گیا۔ ان میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس موقع پر پولیس نے 4 سنبھال لیا اور 4 سلنڈر وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ 9 جنوری 1993 کو دوپہر 12:30 بجے عمارت کی پانی کی سپلائی، بجلی اور ٹیلی فون کنیکشن فوج کے ساتھ آنے والے پلمبروں کی مدد سے بحال کیے گئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ آئینی دروازے میں بجلی کا تار جوڑ دیا گیا تھا اور جب پولیس کانسٹیبل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ مذکورہ کہانی جھوٹ کا پلندہ نظر آتی ہے۔ ممتاز کے مطابق پولیس آئینی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اگر پولیس بجلی کے کرنٹ کی تھیوری سچ ہے تو سینئر انسپکٹر کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس دوران عمارت کی بجلی کی سپلائی بند تھی۔ سینئر انسپکٹر جے رام ٹکم نے کہا ہے کہ انہوں نے آئینی دروازے میں بجلی کا تار لگا نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی پولیس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی۔ چال نمبر 12 کے سامنے پولیس تعینات تھی اور صبح 6 بجے پولیس ایک دوسرے دروازے سے عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت پولیس کے پاس الیکٹرک ٹیسٹر بھی تھا اور جب آئینی دروازے کی جانچ کی گئی تو بجلی کا کرنٹ نہیں پایا گیا۔ اس معاملے کا پولیس کی اسٹیشن ڈائری میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ حالانکہ سینئر پولیس انسپکٹر ٹکم کا کہنا ہے کہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا اور ہر سنگین واقعے کا اسٹیشن ڈائری میں اندراج کیا جاتا ہے۔ BIT چال نمبر 8 میں رہائش پذیر سروری بیگم نے بتایا کہ 8 جنوری 1993 کی شب 10 بجے سے شرپسندوں نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کیا اور پھر انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت سروری بیگم اپنی 2 بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلے تھیں۔ ایک شرپسند سنتوش گاؤں نے مکان کے سامان کی توڑ پھوڑ کی اور ایک دوسرے شرپسند نے سروری بیگم کی گردن پر چاپڑ رکھ دی اور گھر کے مردوں کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ عورتیں جان بچا کر بھاگی تھیں اور انہوں نے قریبی پربات بلڈنگ میں پناہ لی۔ سروری بیگم نے بتایا کہ اس موقع پر پولیس محض 15 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی اور خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ سروری بیگم نے چال پر حملے کے سلسلے میں پولیس سے شکایت کی اور شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ سروری بیگم نے 16 جنوری 1993 کو پولیس اسٹیشن میں 8 جنوری 1993 کو پیش آنے والے واقعے کی شکایت درج کرائی تھی۔ انہوں نے بیان میں جھوٹ کی تردید کی تھی، جبکہ یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی شکایت میں سنتوش کا نام خصوصی طور پر لیا گیا تھا۔ اس سے پولیس ریکارڈ کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ سینئر انسپکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ پٹھان چال بھگوا محل کے مکینوں پر نجی فائرنگ کے کئی واقعات پیش آئے تھے، جن میں 3 ہندو نوجوانوں چندر شیکھر بھیوا ساونت، سنجے رام چندر ساونت اور پرکاش کیمشو مورے زخمی ہوئے تھے۔ تینوں نے بیان دیا ہے کہ پٹھان چال پر اطراف کی 80 ٹینمنٹس سے مسلمان مکینوں نے آگ کے گولے پھینکے، جس کی وجہ سے پٹھان چال میں آگ لگ گئی، جبکہ گولیاں بھی چلائی گئیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے ناصر بیکری والا کی انہوں نے شناخت کر لی تھی۔ ان کے
فائرنگ میں زخمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پرائیویٹ فائرنگ میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ تینوں فساد میں ملوث تھے اور پولیس کی گولی سے زخمی ہوئے تھے۔ تینوں نے ناصر بیکری والا کا نام بتایا ہے۔ ایک شخص نے پستول، دوسرے نے ایک بڑی گن سے فائرنگ کی بات کہی ہے، لیکن تینوں نے پولیس کو دیے گئے بیان میں ناصر بیکری والا کا نام نہیں بتایا تھا۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر کرائم کو اس معاملے میں پولیس نے ایک ضمنی رپورٹ پیش کی تھی، جس میں اس واقعے کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تینوں افراد پولیس فائرنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ یہ ایپیسوڈ ختم ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔